یہ جو فیلنگز ہیں نا یہ انبیانیبل ہیں. پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارا ایک خوبصورت سفر جو ہے دبئی سے مکہ کا وہ ہم نے کیا. بارڈر بھی دیکھا آپ نے، کھجوروں کے باغات دیکھے، اور پھر سفر ہوتے ہوتے میقات تک پہنچا جہاں سے ہم نے احرام باندھا اور پھر ہم مکہ شریف پہنچ گئے. تو آئیے شروع کرتے ہیں اگلا حصہ. تقریباً 30-32 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم پہنچے مکہ شریف، اور ہوٹل میں پہنچنے کے بعد ہم نے سامان روم میں رکھا اور سب لوگ نیچے لابی میں آ گئے. یہاں پر ہمارے جو گائیڈ ہیں وہ ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے طواف کرنا ہے، کس طرح آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور اس کی کیا پابندیاں ہیں، اور کس طرح سے آپ نے چکر اپنے کمپلیٹ کرنے ہیں. تو یہ سارا کچھ سمجھنے کے بعد سب دوست احباب ہوٹل سے روانہ ہوئے. ہمارے ہوٹل سے ایک شٹل بس سروس چلتی ہے جو کہ بالکل آپ کو حرم پاک کے قریب اتارتی ہے. تو وہاں سے آپ تقریباً 5 سے 7 منٹ کی واک کے بعد جو ہے وہ آپ سیدھا حرم پاک میں داخل ہو جاتے ہیں. شٹل بس سے اترنے کے بعد اب ہم واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں حرم پاک کی طرف، اور ساتھ ساتھ بآواز بلند تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مسجد الحرام کی حدود میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ حرم پاک کی طرف بڑھ رہے ہیں. یقین کریں کہ دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہو چکی ہیں، اور ہم جو ہے وہ نظریں جھکائے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ ہے وہ پہلی نظر. بچپن سے دوست احباب، رشتہ دار یا ماں باپ جب بھی عمرہ یا حج کر کے آتے تھے تو وہ اپنا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے تھے اور اپنی اپنی فیلنگز کے بارے میں بتاتے تھے جو اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایسی فیلنگز ہیں کہ جو آپ جب خود ان فیلنگز میں سے نہیں گزرتے آپ اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے. اور اب ہم جا رہے ہیں حجر اسود والے کارنر پہ جہاں سے ہم اپنا انشاءاللہ طواف شروع کریں گے. الحمدللہ طواف شروع ہو چکا ہے، اور یہ ملتزم خانہ کعبہ کا دروازہ، اور ماشاءاللہ رش بہت زیادہ تھا. لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ عمرے کے لیے آئی ہوئی تھی. خانہ کعبہ کو چھونے کا موقع ملا، اور مقام ابراہیم کو بھی چھونے کا اور اپنی عقیدت شو کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا مجھے. الحمدللہ میرا طواف کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اب میں جا رہا ہوں آب زمزم پینے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے بعض حکم ایسے ہیں کہ جن میں جو حکمت ہے وہ وہی جانتا ہے. عام طور پہ پانی پینے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے پینا ہے، لیکن آب زمزم کے بارے میں حکم ہے کہ وہ آپ نے کھڑے ہو کر پینا ہے، اور خوب سیر ہو کے آپ نے آب زمزم پینا ہے. اور آب زمزم پینے کے بعد کچھ زمزم جو ہے وہ اپنے سر پہ بھی آپ نے گرا لینا ہے. الحمدللہ آب زمزم بھی پی لیا. اب تیسرا جو بنیادی رکن ہے سعی کا، اس طرف جا رہے ہیں، صفا کی طرف جا رہے ہیں. وہاں سے پھر صفا مروہ کے 7 چکر لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر بال منڈوائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک قبول کرے، اور آپ سب بھی دعا کیجیے گا. اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ جو پہاڑی دیکھ رہے ہیں یہ صفا کی پہاڑی ہے. صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں. جب آپ اس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے رزق کی تلاش تھی، یعنی پانی کی تلاش تھی. حضرت حاجر علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ان 2 پہاڑیوں کے درمیان انہوں نے یعنی صفا سے مروہ 7 چکر لگائے تھے. 7 بار آئی اور گئی تھی پانی ڈھونڈنے کے لیے. تو اس سعی کے دوران کچھ ایریا ایسا ہے کہ جہاں گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں. وہاں مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ مردوں نے کچھ بھاگنے کے انداز میں گزرنا ہے. عورتوں کے لیے البتہ بھاگنا منع ہے، وہ عام نارمل سپیڈ میں چلتے ہوئے یہاں سے گزر سکتی ہیں اور اپنی سعی پوری کر سکتی ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم دیا کہ جو کوئی بھی حج یا عمرہ کے لیے آئے گا وہ سنت حاجرہ علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے گا. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا
تو اس کا حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ الحمدللہ صحیح کر لیا، اور میں اس وقت مروہ کی پہاڑی پہ بیٹھا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مروہ کی پہاڑی ہے، آپ چکر شروع کرتے ہیں صفا سے پہلا، اور اس طرح جب 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو مروہ پر آپ کا چکر جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہو گیا، اب بس آخری کام رہ گیا سر منڈوانے والا، تو وہ بھی ابھی منڈواتے ہیں جا کے، تب تک دعائیں مانگ لیں، بخشش کروا لیں۔ رات کے 3 بج رہے ہیں اور آپ لوگوں کی تعداد چیک کریں، ماشاءاللہ ایک روح پرور منظر ہے یہ، سبحان اللہ۔ جب آپ حرم پاک میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس کعبے کو ہی دیکھتے رہیں، نظر کہیں اور جائے ہی نہ ہماری، اور بس کعبے کو دیکھ دیکھ کے دعائیں مانگتے رہیں اور اپنی بخشش کرواتے رہیں۔ وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، دل جھوم سا جائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا۔ یقین کیجئے کہ جب آپ کعبے کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل واقعی جھوم جاتا ہے، شاعر نے خوب کہا۔ طواف آب زمزم اور سعی مکمل کرنے کے بعد میں مسجد الحرام سے باہر آ گیا ہوں، اور رات کے اس پہر بھی ماشاءاللہ یہاں پر رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ رونقیں جو ہیں یہ دیدنی ہوتی ہیں، دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں لائے اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ سکیں۔ الحمدللہ سارے رکن پورے ہو گئے، اب بس سر منڈوانے والا رہ گیا اور اسی طرف جا رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اندر چھپی ہوئی حکمت جاننے کی کوشش کرتا رہا، اور بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ جب آپ اپنے سر کے بال منڈوا دیتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے اندر کی جو میں ہے، جو ایگو ہے، وہ ختم کر دیتے ہیں، اور وہ ختم ہونے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو ایک حقیر، ناچیز اور گناہ گار بندے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی رکن پورا ہو گیا، اور اب ماشاءاللہ عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اب بس احرام کھول دیں گے اور احرام کی پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ الحمدللہ بڑا اچھا رہا ایکسپیرینس، حالانکہ ہمیں یہاں پہنچتے پہنچتے تقریباً 30 سے اوپر گھنٹے ہو گئے تھے۔ آتے ہی ہم نے سامان چیک ان کیا، رکھا روم میں، اور عمرے کے لیے آ گئے۔ اس میں بھی تقریباً 2-3 گھنٹے لگ گئے، بٹ الحمدللہ سب بہت اچھا ہو گیا۔ اللہ پاک نے آسانیاں پیدا کی اور الحمدللہ عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ جو فیلنگز ہیں نا، یہ ان بیانیبل ہیں۔